ایک اور انہوں نے بات کی اسی پوڈ کاسٹ کا جس کا حوالہ، اچھا اس میں انہوں نے بنیادی طور پہ اسلامک جو ریاست ہے اس کا ایک کنسیپٹ کیا ہے کہ وہ اس کا کوئی اسلامک ریاست نہیں ہوتی. یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیے اس میں وہ فیصل وڑائی صاحب نے ایک سوال کیا تھا، اس کے جواب میں انہوں نے کہا جی ریاست اصل میں جمہوری ہوتی ہے، ڈیموکریٹک ہوتی ہے، یا استبدادی ہوتی ہے. مطلب آمریت کیا کہتے ہیں امریت کو انگریزی میں، بہرحال ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. یا تو اسلام جو ہے نا وہ جمہوری ریاست کا قائل ہے، جیسے وہ امر شورا بینہم، اسلام کہتا ہے کہ جی شورا کے ساتھ معاملے شرائیت کے ساتھ ہونے چاہیے. وہ شرائیت پھر ہر دور کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے، کسی دور میں قبائلی ہوگی، کسی دور میں الگ یہ انتخابی نظام ہوگا. باقی اس ریاست اسلامی یا غیر اسلامی یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. حکومت اسلامی یا غیر مسلمانوں کی ہو سکتی ہے یا نان مسلم کی ہو سکتی ہے. ہم نے سوال پوچھا تھا غیر مسلم اور یہ سب برابر ہیں اگر جمہوری معاشرہ ہے، ریاست جمہوریت. آپ نے تو کہہ دیا نا کہ اسلام میں تو اسٹیٹ، اسلامی اسٹیٹ نام کی کوئی چیز نہیں. جی ہاں، آپ نے کہا کہ اسلام میں ڈیموکریسی ہے، ایک جمہوری نظام ہے، جس میں آپ نے کہا کہ سب برابر ہے. حکومت مسلمانوں کی ہوتی ہے، حکومت کفار کی ہوتی ہے، حکومت ایتھیسٹ کی ہوگی. اسٹیٹ جو ہے یا استبدادی ہوگی یا جمہوری ہوگی. اسٹیٹ اور حکومت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اسٹیٹ تو آپ وجود پذیر کرتے ہیں، اس کا سررشتہ کیا ہے، اس کا سوشل کانٹریکٹ کیا ہے، اس کا آئین کیا ہے. ہمارا ملک ہے، مثال دیتا ہوں پاکستان کی. تو آپ نے تو اسلام کو دین کے درجے سے ہی ہٹا دیا پھر. کیسے؟ کیونکہ دین تو کہتے ہیں سید مودودی کی کتابوں میں جو میں نے پڑھا ہے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، ان کا ایک ان کے لٹریچر کا حصہ ہے، اس میں بتایا ہے کہ آپ نے اسلامی اسٹیٹ کیسے قائم کرنی ہے. جی تو بیسیکلی تو دیکھیں اصل میں یہ سارا مولانا مودودی علیہ رحمہ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ریئیکشن ہے، رد عمل ہے. ہاں یہ رد عمل ہمیں مولانا وحید الدین خان صاحب بھی ملتا ہے، ان میں بھی آیا، اور ان میں تو بہت ایکسٹریم پہ چلا گیا نا. اچھا انہیں تو شاید یہی نظر آتا تھا کہ زندگی کا شاید سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ مولانا مودودی کی آپ رد کر دو. اور ہر مطلب حدیث میں جو جیسے اب حدیث میں الفاظ آ گئے کہ جی ایک وقت آئے گا جب فتنہ دہائمہ، یعنی ایک ایسا کہ انٹلیکچوئل کنفیوژن پیدا ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا جی اصل میں اس سے مراد مودودی کا فتنہ ہے. مطلب خان صاحب تو یہاں تک چلے گئے نا کہ وہ حدیثیں ان کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کرنا شروع ہو گئے. تعبیر کی غلطی وغیرہ میں تعبیر کی غلطی میں تو خیر پھر وہ کچھ معتدل تھے، آخر عمر میں جا کے نا وہ بہت ہی زیادہ وہ ہو گئے تھے، جسے کہتے ہیں کہ جی وہ غیر معتدل ہو گئے تھے. ایون کہ وہ دجال تک پہنچ جانا اور یہ اور وہ کہ یہ ساری دجالی فکر ہے اور یہ اور وہ، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مسیح اور موعود اور وہ مہدی سمجھنا، اور یہ جو پولیٹیکل اسلام والی فکر ہے اس کو دجالی فکر سمجھنا، اور گویا کہ میں نے مسیح اور موعود کا کام دجال کو ختم کرنا تھا نا، تو میں نے اس پولیٹیکل اسلام کا خاتمہ کر دیا اپنی فکر کے ذریعے سے. تو وہ رول جو مسیح اور موعود کا تھا، مہدی کا تھا، وہ میں نے ادا کر دیا. صحیح ہے. ہاں مطلب وہ یہاں تک پہنچی ہوئی تھی. وہ میری کتاب ہے مولانا وحید الدین خان افکار و نظریات، اس میں میں نے سارے ان کے حوالے دیے اس بات کے. غامدی صاحب بھی چونکہ جماعت اسلامی سے نکلے ہیں، ان کا بھی پاس جماعت اسلامی کا ہے. بہت سارے لوگ، بڑے بڑے لوگوں کو مولانا نے اٹریکٹ کیا تھا. مولانا علی میاں تھے، مولانا امین حسن اصلاحی تھے، ڈاکٹر اسرار تھے، مولانا عبدالغفار حسن صاحب، یہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم یہ تھے جماعت کے اندر. تو یہ مولانا منظور نعمانی صاحب تھے، یہ سارے پھر بعد میں نکلے. اچھا کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو کسی پازیٹیو کام میں لگا لیا، کچھ ایسے تھے جو زندگی بھر مولانا مودودی کے جو ہے وہ ریئیکشن میں جو ہے وہ اسلام کو سمجھتے رہے. بالکل صحیح. تو اب مسئلہ یہ کہ یہ سارا وہ رد عمل میں ایک بیانیہ جو ہے، یہ رد عمل کا بیانیہ بیسیکلی سائیکالوجی آف ریئیکشن. ہاں یہ وہ والی ہے کہ رد عمل میں ان لوگوں نے مولانا مودودی کے رد عمل میں اسلام کو انٹرپریٹ کرنا شروع کیا اور کلیکٹیو لائف میں اسلام کی بالکل نفی کر دی. اب یہ ان کے جملے ہیں کہ جی اسلام کوئی نظام نہیں دیتا. ہاں مطلب غلط بات ہے نا، اسلام کیوں نہیں نظام دیتا؟ اسلام کا مقصد صرف یہ کہ اپنا تزکیہ کر لو. مطلب وہ جو ایک صوفیوں والا جو ایک اسلام ہے آپ کا، باقی سوسائٹی وہ جائے بھاڑ میں. تو یہ سارا نقطہ نظر جو ہے وہ اصل میں اس ریئیکشن میں پیدا ہوا، اس رد عمل میں پیدا ہوا. ورنہ تو دیکھیں قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں. بات یہ ہے کہ آپ ایک انٹرپریٹیشن ہی تو کر رہے ہو نا، ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو اس معاملے میں. اب آپ کہتے ہو جی ہماری انٹرپریٹیشن مانے، ان کی نہ مانے. کیوں نہ مانے ان کی انٹرپریٹیشن؟ آپ کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کیا خدائی ہے؟ آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ یہی بات ہے نا. اصل بات کہتے ہیں ان کی تو انٹرپریٹیشن ہے، ہم قرآن بیان کر رہے ہیں. یہ اصل میں اس بیلیف سسٹم کے ساتھ وہ دوسروں کے اوپر غلبہ پاتے ہیں اور لوگوں کو اسی طرح سے اپنا مرید اور فالور بناتے ہیں. مطلب اس بیلیف کے تحت ہی ہم تو اصل میں قرآن کے حالانکہ ہر بندہ یہی کلیم کر رہا ہوتا ہے کہ قرآن ہمیں سمجھ میں آئے. ہر بندہ یہی کلیم کر، ہر سیکٹ کا یہی کلیم ہوتا ہے کہ قرآن ہمیں سمجھ میں آئے. ٹھیک،
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ اس کو اپنی ایک ہمبل انٹرپریٹیشن سمجھے تو وہ تو پھر اپنے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا ہی نہیں نہ سکتے بھائی، ان کی بھی انٹرپریٹیشن ہے، آپ کی بھی انٹرپریٹیشن ہے، تو پھر کس بنیاد پہ آپ کہتے ہو کہ جی وہ غلط ہے؟ ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. تو یہ جو قطعیت انہوں نے پیدا کر لی ہے، تو یہ قطعیت بیسیکلی انہوں نے اپنی جو ہے وہ ایک بلیف سے پیدا کی. اب آپ اس پورے 2.25 گھنٹے کا ان کا ہے وہ اپنا فیصل وڑائی صاحب کے سپورٹ کا، اس میں صرف آپ دیکھیں کہ وہ ایک زور ہے، ایمان کا زور ہے. جیسے ہمارا مولوی صاحب کا ایک ایمان کا زور ہوتا ہے نا، وہ اس ایمان کے زور سے وہ کوئی چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں آواز اونچی کر کے، تو وہ بیسیکلی وہ آپ کو وہی لگ رہا ہوتا ہے. جی سمجھ رہا ہوں. وہ کوئی دلیل کا یا لاجک کا ریزن کا وہ زور نظر نہیں آتا.